الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی سپاہی لڑتا ہے نہ سر جھکا کر جیے نہ منہ چھپا کر جیے ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے دو دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم تو ان لوگوں کے ساتھ جیے جو شمع جلا کر جیے اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کے نذرانے عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش کرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان چوک سرور شہید قبلہ بھائی عبد المجید خان میدلہ صاحب کی قیادت میں دیگر علماء کرام اور ممبران کی قیادت میں آج یہ 78واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان والے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن پر چل کر یہ بتا رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آزادی اس طرح منائی جاتی ہے اور جشن اس طرح منایا جاتا ہے آج کہا جا رہا ہے کہ یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے چوک سرور شہید میں یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کہاں سے آ گیا ہے یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کہاں سے آ گیا ہے یہ آزادی کیا اس طرح منائی جاتی ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھا ہے اور یہ آزادی کا طریقہ اور یہ جشن کا طریقہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم حسین رضوی علیہ السلام نے ایک مرد مجاہد نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ جشن آزادی منانی ہو تو قرآن پڑھ کر نعت شریف پڑھ کر محمد عربی کی ذات پر درود السلام پڑھ کر جشن آزادی منائی جائے آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کچھ عناصر یہ کہہ رہے ہیں کہ سرور شہید کی سرزمین پر ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگنے دیں گے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگنے دیں گے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ لبیک کی سرزمین تمہارے باپ کی ہے نانا یہ لبیک یا رسول اللہ اور غلامان مصطفیٰ کی سرزمین ہے یہاں پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگے گا اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی لگے گا یہ کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے اس نعرے کو روکنے کی نہ ہی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو روکنے کی نہ ہی تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو روکنے کی کیونکہ یہ ہم نے مشن کربلا سے لیا ہے اور ہمارے اکابر نے یہ مشن کربلا معلیٰ کی سرزمین سے لیا ہے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 70 یا 72 تن من دھن قربان کر کے بتا دیا لوگوں کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہ بلکہ باطل کے سامنے سیسا پلئی دیوار بن کے ڈٹ جانا اور کہہ دینا کہ ہم توحید والے بھی ہیں ہم رسالت والے بھی ہیں
امام حسین پاک نے 72 یا 73 تن من دھن قربان کر دیا، اور یہ ہمیں وہاں سے مشن ملا۔ اور جس وقت امام قائد اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ نے اور علامہ اقبال جیسی ہستیوں نے خواب دیکھا، اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور اعلی حضرت جیسی ہستیاں نے اور مجدد الفسانی جیسی ہستیاں نے جس وقت اس دھرتی کو بتانے کا ایک مشن ساز کیا، تو اس وقت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور قائد اعظم صاحب رحمت اللہ علیہ اس سید کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے والے تھے۔ اور اس دھرتی کو حاصل کرنے کے لیے جس کا مقصد کیا تھا، جس طرح قبلہ مدری صاحب فرما رہے تھے، اس دھرتی کا مقصد دو نظریہ تھا۔ دو نظریہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دو نظریہ ہے۔ شاید کو چھاپ لوگ اور سمجھے ہیں دو نظریہ، نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دو قومی نظریہ ہے جس کو لے کر ہمارے اکابر آئے۔ 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، ہماری ماں بہنوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اپنی آہستہ قربان کر دی ہے۔ کس کی خاطر؟ تاکہ مساجد میں نعرہ رسالت بھی گونجتا رہے، اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند ہوتی رہے، اور قرآن بھی پڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ہم نے مشن کہاں سے لیا ہے؟ کربلا کی سرزمین سے ہم نے یہ مشن لیا ہے۔ امام حسین کے چاہنے والے خادم حسین ٹی وی کے پلیٹ فارم پر اور ان کے چاہنے والے آج یہ بتا رہے ہیں، یہ ہم نے مشن کربلا سے لیا ہے۔ ہم کربلا والے ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ چوک سرور شہید کی سرزمین پر لبیک کا نعرہ بھی لگے گا، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی لگے گا، اور ربیع الاول کے جلوس میں لگے گا۔ اگر کسی کی ضرورت ہے اس کو روک کر دکھا دے۔ دو جنگیں ہوئی ہیں، دو جنگیں۔ لبیک 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 من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ دو جنگیں ہوئی ہیں، دو جنگیں اس دھرتی پہ، بڑی دو جنگیں ہوئی ہیں۔ پہلی جنگ کے اندر 73,34,000 بندہ مر گیا، اور دوسری جنگ کے اندر 4,32,43,11 بندے مر گئے۔ یہ ان کے بندے مر گئے ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ امن کا ہم درس دیتے ہیں اور اسلام والوں کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں۔ ارے بے وقوفو، دہشت گرد تو تم ہو۔ اگر امن والے دیکھنے ہیں تو آ جاؤ، لبیک کی صفوں میں آ جاؤ، تمہیں قرآن پڑھنے والے بھی ملیں گے، نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے بھی ملیں گے۔ اور آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ آزادی ہم نے کس طرح حاصل کی ہے، جس طرح قبلہ مدری صاحب فرما رہے تھے کہ آزادی ہم نے تو نظام مصطفیٰ کے لیے حاصل کی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کے لیے، قرآن کے نفاذ کے لیے ہم نے حاصل کی تھی۔ آج تمام ادارے بند تھے، لیکن میں علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے صبح فون آیا قبلہ عبد المجید خان میدرا صاحب کا، اس وقت آپ بھی بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے اور میں بھی بچوں کو قرآن پڑھا رہا تھا۔ یہ علماء اہل سنت کو، تمام اکابر کو یہ سلام پیش کرتے ہیں ہم کہ آزادی اس طرح بنائی جا رہی ہے، قرآن پڑھ کر اکابر کے روح کو اصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ دو جنگیں ہوئی ہیں، اس کے اندر اتنے بندے مر گئے، اسلام کے ساتھ ان کا لینا دینا نہیں تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر 74 جنگیں ہوئی ہیں، ان کے اندر ٹوٹل 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ پھر اندازہ لگاؤ، بے وقوف ہو، امن والے تم ہو یا امن والے ہم ہیں؟ امن والے تم ہو یا امن والے ہم ہیں؟ جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔
जब मक्का फतह हुआ, हुजूर फातिहाना अंदाज के अंदर जा रहे थे, फातिहाना अंदाज में जा रहे थे, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन मुबारक झुकी हुई थी। सामने ऊंट जा रहा था, उसके सामने जो सोटी थी, और वो सोटी पिशानी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दे रही थी। और मेरे आका ने पैगाम दिया, लोगों जब आजादी मिल जाए तो फिर शराब पी कर, फिर मोटरसाइकिल निकाल कर, फिर इंडिया के गाने लगा कर आजादी नहीं मनाई जाती, कुरान पढ़कर आजादी मनाई जाती है। कुरान पढ़कर, ना ही नचण वाले दे बच्चे, ना ही शराब के परमट जारी करने वाले आजादी मना सकते, आजादी मना सकते तो लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले बना सकते। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ना ही नचण वाले दे बच्चे, ना ही शराब के परमट जारी करने वाले आजादी मना सकते। जनाब हजरात नू इल्म है कि आजकल मस्जिदें गिरी जा रही है, ऑपरेशन किया जा रहा है, शराब के परमट काटे जा रहे हैं। और हमारे बाबा जी ने कहा था ये बात स्पीकरों तक नहीं रहनी, बात मस्जिदों तक आ जानी है। आज वो बात आ गई है हफ्ते कलंदर की, इसलिए उठो, निज़ाम मुस्तफा के लिए आ जाओ, और एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, आ जाओ हमारे साथ। हो सकता है बाबा जी फरमा गए हमारे बाद हमारे जैसे भी न मिले, आ जाओ निज़ाम मुस्तफा के लिए। ये प्लेटफॉर्म है, हम पुरजोर मरम्मत करते हैं, अल्लाह के घर को गिराया जा रहा है, मसाजिद को गिराया जा रहा है, हम मुरम्मत करते हैं। बंदे दा पुत्र बन जाओ, दीन दे नाल टक्कर न लाओ, जिन्ना ने दीन दे नाल टक्कर लईए अल्लाह ने उन्हां दे नस्लां नूं भी मिटा दिता है। आज भी अगर कोई अनासिर चौक सरवर शहीद की सरजमीन पर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे के साथ, या ताजदारे खत्म नबूवत के नारे के साथ टक्कर लेना चाहता है, वो याद रखे अल्लाह उसकी नस्लों को मिटा देगा, अल्लाह उनकी नस्लों को बदबूदार बना देगा। क्यों कि जिसने भी दीन के साथ टक्कर ली है वो ना यहाँ पर कामयाब हुआ है, ना वहाँ पर कामयाब हुआ है। तो आया न दर्द क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। आप अहबाब का शुक्रिया कि आप आए तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर। किबला अब्दुल मजीद खान भाई की क़यादत के अंदर और दीगर अकाबिर की क़यादत के अंदर अलामा नादिर साहब, अलामा मोइनी साहब, अलामा अख्तर मदरी साहब और अलामा भाई नासिर मसूमी साहब, किबला डॉक्टर साहब, जितने भी चल के आए हैं कारकुनान और अहदेदारान, सब अहबाब का शुक्रिया कि आप आए, हमारे हौसले बढ़ गए। और मैं पुलिस अफसरान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे शाना बशाना चले, जितने भी हजरात आए, अल्लाह आप सब का हामी मुनासिर हो। और अब मैं